الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ موجودہ حالات کی مناسبت سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اس شہر سے، اس مسجد سے کیا تعلق رہا ہے؟ قرآن کریم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں اس مسجد کی، اس جگہ کی کیا کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ تو پہلے نمبر پہ اگر ہم قرآن کریم پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کے ایریا کو، علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت علاقہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ کہاں سے لے گیا؟ کدھر لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ کیوں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چند نشانیاں دکھا سکیں۔ میرے بھائیو، اس آیت پہ غور کیجئے گا۔ اس آیت میں تذکرہ ہے اسراء کا۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسراء و معراج۔ تو ایک ہے اسراء۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس تک جو آپ نے سفر کیا اسے اسراء کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے پہلے آسمان پہ ساتویں آسمان تک جو گئے، اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تذکرہ اسراء کا ہے یا معراج کا؟ اسراء کا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اسراء کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر آپ نے سننی ہے یہ ذہن میں رکھ کر کہ جاوید احمد غامدی اور ان جیسے دیگر منکرین احادیث لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اسراء کا جو واقعہ ہے یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ خواب ہی خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں، ذاتی طور پہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ آپ وہاں پہ نہیں گئے۔ جبکہ یہ آیت اور دیگر نصوص جاوید احمد غامدی کے اس غلط عقیدے کے اوپر واضح طور پہ انکار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بندے کو خواب دکھایا، وہ اللہ بندے کو لے کر گیا، اور بندہ نام ہے جسم کا اور روح کا۔ بندہ نام ہے جسم کا اور روح کا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گیا رات کے معمولی سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور مسجد اقصیٰ کا تعارف اللہ نے یہ کرایا کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ اب قرآن کریم سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کا ارد گرد جو ہے وہ بابرکت ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے، آپ کے ذریعے یہ درس انشاءاللہ مکمل ہوگا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے مٹی اٹھائیں اگر
جسم پہ لگائیں تو پھنسیاں اور پھوڑے ختم ہو جائیں گے یا نہیں؟ جی، تو اللہ نے تو اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ جی، تو یاد رکھیے گا برکت کا معنی احادیث کے ذریعے معلوم ہوگا، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے معلوم ہوگا، ان کے عمل کے ذریعے معلوم ہوگا۔ حجر اسود ایک بابرکت پتھر ہے، تو اس کی برکت کیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے، بعد میں ہاتھ لگائیں گے چہرے پہ تو چہرے کی بیماریاں، خارش، پھنسیاں، دانے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں جی ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حجر اسود کی برکت یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ حجر اسود کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح عقیدے کے ساتھ توحید کی حالت میں اس کو ہاتھ لگایا، بوسہ دیا، روز قیامت آپ کے حق میں شہادت دے گا، گواہی دے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ مسجد حرام کی برکت کیا ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کا دھیان صرف ادھر ہی جاتا ہے کہ غلاف کعبہ کا دھاگا مل گیا تو اس کو پانی میں ڈالیں گے اور پئیں گے تو مریض کو شفا مل جائے گی، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارا دھیان صرف ادھر ہی جاتا ہے، تو یہ درست تصور نہیں ہے برکت کا۔ تو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہاں پہ برکت دو طرح کی ہے، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی۔ ظاہری طور پہ کیا ہے کہ اللہ نے وہاں کی زمین کو بہت ہی زرخیز بنایا ہے، نہریں ہیں، چشمے ہیں، وہاں کا پھل کثرت سے پیدا ہوتا ہے، زیتون اسی ایریے کا پھل ہے، اور زیتون خود ایک بابرکت درخت ہے۔ اور باطنی معنی و مفہوم کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ ایک نماز پڑھی جائے تو عام مساجد کی کئی نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بھی برکات ہیں۔ تو بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا ایریا اور خود مسجد اقصیٰ یہ بابرکت ایریا ہے، بابرکت علاقہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کے ایریے کو قرآن حکیم میں کئی مقام پہ بابرکت قرار دیا گیا ہے، آگے چل کر اس کا تذکرہ ہوگا۔ میرے بھائیو، دوسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا ایریا یہ مقدس ایریا ہے، پاک سرزمین ہے۔ اس ایریے کو اللہ نے پاک سرزمین قرار دیا ہے، اللہ کے نبیوں نے پاک سرزمین قرار دیا ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نکال کر نکلے، سمندر کراس کر لیا، فرعون غرق ہو گیا، تو جہاد کا حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم، اللہ نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، اللہ نے تم میں کئی نبی پیدا کیے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ تم میں رکھی ہے، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ اب کیا کرو؟ یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہاں پہ تمہاری حکومت ہوگی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، تم نے جہاد سے اعراض نہیں کرنا۔ اگر جہاد سے اعراض کرو گے، لڑائی سے بچنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو خسارے میں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ جہاد میں۔ فائدہ کس میں؟ اللہ کی راہ میں لڑا جائے، اس میں فائدہ ہے۔ اچھا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اسی علاقے میں لے کر جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے۔
مصر میں یہ کیسے پہنچے تھے؟ مصر میں تو یہ بعد میں آئے ہیں. تو اب واپس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے آبائی شہر میں لے کر جا رہے ہیں، آبائی ملک میں لے کر جا رہے ہیں. تو قوم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سورہ مائدہ آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نے کہا کہ موسیٰ یہاں کے لوگ بڑے زبردست ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ان سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، جب فتح مل جائے ہمیں بتا دیں، ہم آ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے کتنی سرکش قوم ہے، جہاد سے کس قدر اعراض ہے. اللہ کا نبی جہاد کے لیے پکار رہا ہے، شرعی جہاد ہے، وہ جہاد نہیں ہے جو شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر ہو. لیکن قوم نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ کہ آپ کی قوم 40 سال تک اس بابرکت شہر میں داخل نہیں ہو سکے گی. یتیہون فی الارض، صحرا میں دھکے کھاتے رہیں گے. اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ ان پہ ناراض ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان پہ نعمتوں کی بارش کی. صحرا میں تھے، سائے کے لیے اللہ نے کیا بھیجے؟ بادل. کھانے پینے کے لیے کیا بھیجا؟ من اور سلوہ. زمین سے ان کے لیے چشمے پھوٹ پڑے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو، اس ایریے کو، اس علاقے کو کیا قرار دیا ہے؟ پاک سرزمین، ارض مقدس. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایریا کیسا ایریا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری کیا عقیدت ہونی چاہیے. لیکن یہیں سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے جناب سلمان فارسی کا. جناب سلمان فارسی کو لکھنے والے نے شام سے لکھا. یہ ایریا شام کا ہے نا، پرانی تاریخ کے لحاظ سے شام کس کو کہتے ہیں؟ فلسطین شام ہے، اردن شام ہے، لبنان شام ہے، اور جس کو آج ہم شام کہتے ہیں وہ بھی شام ہے. یہ سارا شام ہے. تو ابو درداء نے سلمان فارسی کو دعوت دی کہ میں پاک سرزمین میں ہوں، ارض مقدس میں ہوں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، ادھر رہیں ہمارے ساتھ. تو سلمان فارسی کا جملہ بڑا سنہری جملہ ہے. کہا تھا ان الارض لا تقدس احدا، کسی سرزمین پہ رہنے سے انسان مقدس نہیں ہو جاتا، پاک سرزمین پہ رہنے سے انسان پاک نہیں ہو جاتا. انسان کو مقدس بناتے ہیں اس کے اعمال، انسان کو پاک بناتے ہیں اس کے اعمال، انسان کو عظیم بناتے ہیں اس کے اعمال. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ایریا مقدس ایریا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہاں پہ رہنے والا ہر فرد پاک ہو، وہاں پہ رہنے والا ہر شخص عظیم ہو. جو وہاں رہ کر کفر و شرک میں مبتلا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ ایریا، یہ علاقہ بابرکت ہے، مقدس ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے رہائش اختیار کی. بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام ہجرت کر کے اس ایریے میں گئے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ کون سا بھائی میری مدد کرے گا؟ کہاں کے رہنے والے تھے بنیادی طور پہ؟ جی عراق میں رہنے والے تھے. بہت اچھے. عراق کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام قوم کو تبلیغ کی ہے، بہت سمجھایا ہے، قوم شرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالآخر ان کے بتوں کو توڑا ہے تاکہ بتوں کا یہ حشر دیکھ کر سوچیں، عبرت حاصل کریں کہ اگر یہ رب ہوتے تو ان کو کوئی تباہ و برباد نہ کر پاتا. لیکن قوم کہاں سدھرنے والی تھی، کہاں سمجھنے والی تھی؟ مشرک کی عقل پہ عام طور پہ پردہ پڑ جاتا ہے. قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، سزا کے طور پہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. آؤ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو.
اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کیا بن جا، سراپا سلامتی بن جا، ٹھنڈک بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اس ایسے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے خلاف مل کر جہاد کیا جائے، لڑا جائے، ہم متحد ہو جائیں، اور اس اتحاد میں عقیدے کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، توحید کے موضوع پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تاکہ امت کا جو اتحاد ہے اس کو فرق نہ پڑے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگوں کا اتحاد جتنا بھی بڑا ہو جائے، اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بدر کی لڑائی میں 313 تھے، ادھر 1000 تھے، لیکن سب درست عقیدے پہ تھے، توحید پہ تھے، اللہ پہ توکل رکھنے والے تھے، اللہ پہ اعتماد کرنے والے تھے۔ اللہ نے فتح ان کی جولی میں ڈال دی۔ احزاب کی لڑائی میں 10,000 آئے تھے، مسلمان بہت تھوڑے تھے، ایک لشکر نہیں تھا، کئی لشکر آئے تھے، ایک ملک نہیں تھا، کئی ملک مل کر حملہ آور ہوئے تھے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے آئے تھے، ہم نے ان کا ایک ہدف بھی پورا نہیں ہونے دیا، کوئی ایک ٹارگٹ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مسلمانوں کو لڑنا بھی نہیں پڑا، اللہ تنہا ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے آندھی بھیج دی، سردی بھیج دی، خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، مسلمانوں کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے۔ یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ موجودہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کی اصلاح کریں، کفر و شرک سے توبہ طیب ہو جائیں، سود کو ترک کریں، بے حیائی کو ترک کریں، اور قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن و حدیث کو اسکول کی تعلیم سے زیادہ اہمیت دیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا عقیدہ سیکھیں، صحابہ کرام کا عقیدہ جاننے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان مسائلوں کو ناکام کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب ڈال دے کہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا قرآن حکیم میں، احزاب کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم نے غداری کی تھی، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ اس قوم کا نام کون جانتا ہے جی یہودی، لیکن یہودیوں کا کون سا قبیلہ؟ جی یہ ایک ہی بھائی بات کر رہے ہیں، باقی بھائی آپ سب ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں سارے ہی، کیوں جی؟ اگر ابھی میں نے سائنس کے موضوع پہ گفتگو شروع کر دی، امریکہ روس کے موضوع پہ، تو آپ نے کہنا یہ جاہل مولوی، ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، ان کو کیا پتہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور جو ہی سیرت کا موضوع آتا ہے تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں۔ بنو قریظہ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے پڑوسی، ہم آپ کے پڑوسی، آپ ہمارا ساتھ دیں مشکل وقت میں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے مشکل وقت میں۔ اور احزاب کی لڑائی کے موقع پہ بنی قریظہ کا فرض تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑتے، لیکن کیا ہوا؟ اہل مکہ ان کے پاس آئے، کفار مکہ ان کے پاس آئے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا بھئی تم تو لڑ کے چلے جاؤ گے، بعد میں یہ ہم سے انتقام لیں گے، ہمیں سزائیں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بچیں گے تو تم سے انتقام لیں گے، ہم نے ان کو زندہ چھوڑنا ہی نہیں، ہم نے ان کو ختم کر دینا ہے، کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ دیکھو ہم کتنے لشکر لے کر آئے ہیں، کتنی افواج لے کر آئے ہیں، باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے تم ہمارا ساتھ دو۔ چنانچہ بنی قریظہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی، قریش مکہ کا ساتھ دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ملی، آپ لڑائی سے فارغ ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے غسل کیا، اسلحہ اتار دیا، زیرہ وغیرہ اتار دی، جبریل علیہ السلام پہنچ گئے،
کہا اللہ کے رسول آپ نے غسل بھی کر لیا, اسلحہ بھی اتار دیا. فرمایا کیوں, کیا ہوا, کن سے لڑنے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ان سے, اور اشارہ کیا کہ ان کی طرف, بنی قریظہ کی طرف. چنانچہ مسلمان بنی قریظہ کی طرف گئے. بنو قریظہ کو بڑا فخر تھا اپنے قلعوں کے اوپر کہ ہمارے قلعے بڑے محفوظ ہیں, ہم سے کوئی نہیں لڑ سکتا, ہم اندر بند ہو کر بیٹھ جائیں گے, خوراک ہمارے پاس موجود ہے, ہر چیز کے ذخائر موجود ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالی نے کیسے مدد کی بتانا یہ چاہتا ہوں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اترنے پہ مجبور کر دیا, ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیا, شکست قبول کرنے پہ مجبور کر دیا. کیسے یا اللہ؟ فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آئے تو فرشتے ہیں, اللہ مدد کرنے پہ آئے تو اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں. لیکن پہلے آپ اپنے عقائد ٹھیک کریں, آپ اپنے عقائد ویسے بنائیں جیسے بدر والوں کے تھے, آپ اپنے عقائد ویسے بنائیں جیسے خندق کی لڑائی میں حصہ لینے والوں کے تھے. اللہ آج بھی آپ کی مدد کرے گا. آپ کی توجہ صرف اسباب کے اوپر ہے, تعداد کے اوپر ہے. اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کر لے, اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بتوں کو توڑا, اعلان ہو گیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. بہت بڑی آگ کا بندوبست کیا گیا. کیا وہ جلانے میں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا, ان کے ساتھ صرف ایک اللہ تھا. کیا وظیفہ پڑھ رہے تھے؟ کس بابا جی کو پکار رہے تھے؟ کس نبی سے مدد مانگی تھی؟ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آج اگر مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے, نعرہ لگتا ہے یا علی مدد کا, نعرہ لگتا ہے یا رسول اللہ مدد کا, نعرہ لگتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعا للہ, تو اللہ کی مدد کیسے نازل ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, صرف ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی کارساز ہے. اور جب نبی علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا احد کی لڑائی کے بعد, تو آپ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہ ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کو پکارا, نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کو پکارا. صحابہ کرام نے بھی اللہ کو پکارا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا اس آگ سے, اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے بچا کر نکالا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اس قوم سے نکلنا کون سا آسان تھا؟ تو وہاں اللہ نے سلامتی کے ساتھ نکالا اور ان کو اس زمین پہ پہنچا دیا جو زمین کیا ہے؟ بابرکت. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. تو اس ایسے پتہ چلا کہ یہ علاقہ بابرکت علاقہ ہے, اور پتہ چلا کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام نے اس علاقے کی طرف ہجرت کی ہے. سلیمان علیہ السلام کی طرف آ جائیں. کہاں رہتے تھے؟ ان کا دارالحکومت کدھر تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوائیں مسخر کر دی تھی, ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا, ہوا پہ ان کا حکم چلتا تھا. کن کا؟ سلیمان علیہ السلام کا. اور دوسری آیت میں وضاحت آتی ہے کہ 1 مہینے کا سفر سلیمان علیہ السلام ایک صبح میں کر لیا کرتے تھے ہوا کے ذریعے. اس زمانے میں 1 مہینے کا سفر ایک صبح میں یا ایک شام میں کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا مسخر کر دی.
اور یہ ہوا ان کو کہاں لے کر جاتی تھی؟ شام کی طرف، بابرکت زمین کی طرف، یعنی کہ وہ یمن گئے تو ہوا واپس ان کو دوبارہ لے کر آتی شام، وہ اگر کسی حجاز کے علاقے میں گئے، عراق میں گئے، تو یہ ہوا ان کو واپس لے کر آتی کہاں؟ اس ارض بابرکت میں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بھی اس ایریے کو بابرکت قرار دیا، اور اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام شام میں رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ارض مقدس ہے جس کا اللہ کے نبیوں نے بہت اہتمام کیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو فرشتہ ان کے پاس آیا، بتایا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا جی؟ اور کیا کیا تھا بتائیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ان کی آنکھ کو پھوڑ دیا مکہ مار کر۔ فرشتہ اللہ رب العزت کے پاس گیا کہ یا اللہ، تو نے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، لا یرید الموت، وہ فوت نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ نے کہا کہ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر آپ فوت نہیں ہونا چاہتے تو آپ کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی مزید عمر مل جائے گی آپ کو۔ فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد بھی فوت ہونا ہے، یعنی کہ موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر بعد میں فوت کرنا ہے تو پھر ابھی فوت کر لو، لیکن فوت ہونے سے پہلے اپنی یہ خواہش اللہ رب العزت کے سامنے رکھی۔ یہ خواہش ذرا سن لیں، یہ دعا ذرا سن لیں کہ یا اللہ، تو نے میری قوم پہ ارض مقدس کو حرام کر دیا کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سالوں کے لیے، لیکن یا اللہ مجھے اس زمین کے قریب تو کر دے موت سے پہلے پہلے، مجھے موت آئے، مجھے دفن کیا جائے کہاں پہ؟ اس جگہ جو اس پاک زمین سے اتنی قریب ہو کہ اگر وہاں سے پتھر پھینکا جائے تو وہ پتھر جہاں پہ آ کے گرے وہاں مجھے موت آئے، یعنی کہ بہت قریب ہو۔ تو اندازہ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کس قدر رغبت رکھتے ہیں ارض مقدس میں پہنچنے کی، پہنچ نہیں پائے تو اس کے قریب ہونے کی، اور یہ کہ مجھے موت آئے تو اس ایریے کے قریب آئے، مجھے میری قبر بنے تو وہاں پہ بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پہ سرخ ٹیلے کے قریب موجود ہے، راستے کے قریب ہے۔ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو اے میرے صحابیوں تمہیں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ اس سے بھی اس عظیم ایریے کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ وجود کے لحاظ سے روئے زمین پہ دوسری مسجد ہے۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوال کیا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام کے بننے کے کتنا عرصہ بعد مسجد اقصیٰ بنی ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا، اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، مسجد حرام سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے؟ جی۔ مسجد حرام کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے بنایا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
قواعد من البیت و اسماعیل، کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، ان کو بلند کر رہے تھے۔ اور ایسے ہی مسجد اقصی، اسے بنانے والے جناب سلیمان علیہ السلام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی بار بنایا ہے اور پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ امید یہ ہے، واللہ عالم، یہ جو ابھی بات کرنے لگا ہوں یہ مورخین کی کہی ہوئی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی آیت آپ کو دلیل کے طور پہ نہیں بتا سکوں گا، کوئی حدیث نہیں بتا سکوں گا۔ امید یہ ہے کہ مسجد حرام کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور انہی کے کسی بیٹے نے مسجد اقصی کو بنایا 40 سالوں کے بعد، اور ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اثر نو ان دو مساجد کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہی پہلی بار ان کو بنایا ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو مسئلہ میں نے اخذ کیا وہ کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ حدیث میں نے کیوں رکھی تھی آپ کے سامنے؟ کہ روئے زمین پہ بننے والی مساجد میں دوسرا نمبر کس مسجد کا ہے؟ مسجد اقصی، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اجر و ثواب کے لحاظ سے مسجد اقصی کا نمبر کون سا ہے؟ تیسرا۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی، اس مسجد کے نمازی ہو کر بھی آپ 50,000 کہتے ہیں۔ 1,000 50,000 والی روایت موجود ہے لیکن ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی نسبت کی گئی ہے اللہ کے نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے؟ 1,000۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے یہ کون سا بھائی بتائے گا؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے تھوڑا سا۔ 250۔ کتنا ہے؟ 500 والی روایت ثابت نہیں ہے، اور بھی روایات ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ جو روایت درست ہے ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ 250 کی۔ اب بھولیں گے تو نہیں، حوالہ یاد رکھیے گا۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المستدرک میں، راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، مذاکرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، اور موضوع ہمارا یہ تھا کہ مسجد اقصی افضل ہے یا مسجد نبوی افضل ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی لگتا ہے ہماری طرح نہ بس مسجدوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے، اور لوگ جو آج دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں بلا؟ چاند پہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور مولوی ابھی تک نماز مسجد یہی باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ لوگ کہاں پہنچ گئے شیخ صاحب؟ اور بولنے تو صحیح، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا اب آپ لوگوں نے چاند پہ جانا ہے یا ہمارے ساتھ آ جائیں؟ کسی کے ساتھ ہو جائیں آپ لوگ، یا تو چاند والوں کے ساتھ چاند پہ پہنچیں، اگر چاند پہ نہیں جا سکتے تو پھر ہمارے ساتھ ہی آ جائیں، مسجد کی باتیں کر لیں، نماز کی باتیں کر لیں، روزوں کی باتیں کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کر لیں۔ تو صحابہ کرام کا موضوع یہ چیز ہوا کرتی تھی۔ کبھی حدیث میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کرام کی مجلس لگ گئی کس موضوع پہ؟ یہ 70,000 کون ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی، ان کے کیا اوصاف ہوں گے، اور کبھی گفتگو کر رہے ہیں قیامت کی علامات کیا ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کون سی مسجد افضل ہے، مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی افضل ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کے موضوع۔ میرا اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ عمران خان اچھا ہے کہ نواز شریف اچھا ہے؟ کون سا کرکٹر زیادہ سکور بناتا ہے؟ کس اداکار کی اداکاری سب سے بہتر ہے جی؟ یہ آج کل کے موضوع حالات حاضرہ کے۔ اور صحابہ کرام کے موضوعات کیا تھے؟ وہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کے دین سے ہے، وہ موضوعات جن پہ گفتگو کی جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، وہ موضوعات جن پہ گفتگو کی جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میری مسجد کی ایک نماز
مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پھر کتنا ثواب نکلا جی؟ 250 کا نکلا۔ کتنا ثواب نکلا؟ 250 کا۔ چلیں آپ میرے قابو تو آئے ہوئے، میں اب ایک سوال اور کر لوں آپ سے، یہ جو ثواب ہے یہ فرض نمازوں کا یا نفل نمازوں کا؟ مسجد حرام میں 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000، مسجد اقصی میں 250، یہ ثواب فرض نمازوں کا ہے یا نفل نمازوں کا؟ تو جواب ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان احادیث میں مقابلہ مسجد کا مساجد سے کیا ہے۔ مسجد حرام کی کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو یا نفل، دیگر مساجد کی فرض یا نفل نماز سے 1 لاکھ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ لیکن نفل نماز مسجد حرام کی ہو یا مسجد نبوی کی ہو یا مسجد اقصی کی ہو، گھر کی نماز سے افضل نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی، مسجد حرام کی نفل نماز گھر کی نماز سے افضل؟ آواز نہیں نکل رہی، آپ کی پریشان ہو گئے ہیں شاید۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کی نماز افضل ہے، وہ مسئلہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کے بیان کیا تھا کہ انڈیا میں؟ مسجد نبوی میں یہ مسئلے آپ نے بیان کیے ہیں، وہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ گھر کی نماز افضل ہے مسجد کی نماز سے۔ تو اس لیے پتا چلا کہ گھر کی نماز افضل ہے مسجد نبوی سے بھی، مسجد حرام سے بھی، مسجد اقصی سے بھی۔ تو اس سے آپ کو کیا ملا؟ اس سے جی آپ کو کیا فائدہ ملا؟ ایک تو آپ کی معلومات انشاءاللہ درست ہوئی ہوں گی، دوسرا یہ کہ آپ عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، والد صاحب بوڑھے ہیں، اماں جی بوڑھی ہیں، بڑی پریشان ہیں کہ مسجد نبوی کی نمازیں رہ رہی ہیں، تو ان کو تسلی دیجئے، ان کو بتائیے کہ ہوٹل کی نماز جو ہے، اماں جی آپ کا گھر ہے، ہوٹل آپ کا عارضی گھر ہے، تو اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہی تو کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ کی نماز ہوٹل میں مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ تہجد پڑھنے کا، آپ صبح اٹھ گئے 2:30 بجے، تو وہ نماز اگر آپ ہوٹل میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا عارضی گھر ہے، انشاءاللہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ مسجد اقصی کی ایک نماز دیگر مساجد کی 250 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، سوائے مسجد حرام کے، سوائے مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی کے فضائل میں سے، اس کی اہمیت میں سے تیسری اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں صرف 3 مقامات ہیں جن کی خاطر، جن کو قابل تعظیم جان کر عبادت کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ 3 مقامات ہیں، ایک مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی۔ اس مسئلے کو بھی آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ہمارے اپنے لوگ، توحید والے لوگ بھی غلطی پہ ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ گفتگو ذرا دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سفر کرنا جائز نہیں ہے، سفر کرنا مگر 3 مساجد کے لیے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ اچھا جی، اب میرا سوال یہ ہے آپ سے، اس حدیث کی روشنی میں، حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیے، اگر ایک آدمی یہاں سے سفر کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے، تو یہ سفر کیسا ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ سوال یہ ہے میرا۔ آپ نے 3 مسجدوں کا تذکرہ کیا ہے نا، آپ نے قبروں کا تذکرہ ہی نہیں کیا وہاں پہ، آپ نے تو تذکرہ کیا ہے صرف 3 مساجد کا۔ ان کے اس حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ صرف 3 مسجدیں ہیں جن کی خاطر آپ سفر کر سکتے ہیں، 4تھی مسجد کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے۔
یعنی کہ لاہور سے کوئی آدمی شاہ فیصل مسجد کے لیے آئے تو یہ سفر غلط ہوگا، حدیث کا مطلب یہ نکلے گا۔ اور آپ اس حدیث کے ذریعے فتویٰ لگا رہے ہیں اس آدمی پہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، وہ فتویٰ کیسے آپ نے دیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس حدیث کے معنی و مفہوم میں لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی بھی جگہ آپ نہیں جا سکتے سوائے 3 مساجد کے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کسی مسجد میں نہیں جا سکتے سوائے 3 مساجد کے، نہیں، اس کا مفہوم ہے کسی بھی جگہ آپ نہیں جا سکتے سوائے تین مساجد کے۔ یہ مفہوم ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مفہوم ابھی بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ امام احمد روایت کرتے ہیں ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے طور پہاڑ کی زیارت کر کے۔ کس کی زیارت کر کے؟ طور پہاڑ ہے کہ مسجد ہے؟ پہاڑ۔ طور پہاڑ کی زیارت کر کے تشریف لائے تو ابو بصرہ غفاری کو بڑی خوشی سے بتایا کہ میں طور پہاڑ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ ابو بصرہ کہنے لگے ابو ہریرہ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں آپ کو کبھی نہ جانے دیتا۔ کہا کیوں نہ جانے دیتے؟ کہا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سفر ہے وہ 3 مساجد کے لیے کیا جا سکتا ہے بس۔ تو یہی حدیث انہوں نے چسپاں کی ہے، فٹ کی ہے اس آدمی کے اوپر جو طور پہاڑ کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو پتہ چلا یہ اس حدیث کا تعلق صرف مساجد سے نہیں ہے، ہر چیز سے ہے۔ ایک اور روایت امام ازرقی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب اخبار مکہ میں، قزعہ سے تابعی ہیں، کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سوال کیا۔ ابو بصرہ بھی صحابی تھے، عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ کیا میں طور پہاڑ کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ وہاں پہ جاؤں گا، نماز وغیرہ پڑھوں گا۔ اور طور پہاڑ میرے بھائیو عام پہاڑ نہیں ہے۔ کون سا پہاڑ ہے؟ وہ پہاڑ جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صرف 3 مساجد کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب لگتا ہے کہ آپ میری بات مان چکے ہیں، ایسے ہی اب میرا پھر سوال ہے آپ سے۔ ایک آدمی کراچی جاتا ہے والدین کو ملنے کے لیے، کیا حکم ہے اس کے جانے کا؟ تو کراچی جو آپ جا رہے ہیں نا، وہ کراچی کی خاطر نہیں جا رہے، کراچی کی خاطر نہیں جا رہے، آپ کس کی خاطر جا رہے ہیں؟ والدین کی خاطر، جگہ کی خاطر نہیں جا رہے۔ والدین جہاں پہ ہوں گے ان کو ملنے کے لیے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر آپ کا اجر و ثواب کا سفر ہے، نیکی کا سفر ہے، جائیں۔ کسی عالم دین کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، زندہ عالم دین، اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ فیصل آباد میں ہیں، جائیے۔ یہ سفر فیصل آباد کا نہیں ہے، یہ سفر کس کی خاطر ہے؟ عالم دین کی خاطر ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے ہے۔ وہ جدھر بھی ہے آپ جائیں گے، جانا چاہیے، تو اس سفر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ تو میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ کی پھر یہ فضیلت ہے کہ یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اہمیت میں سے ایک اور اہمیت سن لیجئے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسراء کا سفر کیا ہے تو اس کا اختتام کہاں پہ ہوا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں۔ اور جب آپ نے معراج شروع کیا ہے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد اقصیٰ سے ہوا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس براق جانور لایا گیا، براق سواری لائی گئی، یہ بہت ہی برق رفتار سواری تھی، برق رفتار جانور تھا۔ اس کا پاؤں کہاں پڑتا تھا؟ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی، اور سفید رنگ کا لمبا، گدھے سے کچھ بڑا جانور، خچر سے کچھ چھوٹا۔ تو اس کے اوپر سوار ہوئے تو آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے براق کو باندھ دیا اسی حلقے کے ساتھ، اسی کنڈے کے ساتھ جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں پہ میں نے 2 رکعتیں ادا کی،
اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہیں سے آپ کو لے جایا گیا پہلے آسمان پہ. تو اسراء کا اختتام مسجد اقصی، معراج کا آغاز کس سے؟ مسجد اقصی سے. اور یہی وہ مسجد ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو 2 رکعتیں بطور امام پڑھائی ہیں. 2 رکعتیں بطور امام پڑھائی ہیں. یہ وہ عظیم مسجد ہے مسجد اقصی. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس مسجد سے محبت کریں. مسلمانوں کا فرض ہے اس مسجد کا دفاع کریں. مسلمانوں کا فرض ہے کہ یہودیوں سے اس مسجد کو واپس لیں. لیکن یہ واپس کیسے ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے مکہ کا قبضہ کیسے لیا تھا جی؟ آپ نے مکہ میں نبی بنتے ہی ٹریننگ سینٹر قائم کیا تھا جہاں پہ طریقہ سکھاتے تھے کہ کیسے تلواریں استعمال کرنی ہے. ایسے ہی ہے جی؟ کیوں جی؟ نہیں، لوگوں کے عقائد ٹھیک کیے، عقائد کے اوپر توجہ دی، دین ان کا ٹھیک کیا، اور عقائد ٹھیک کرنے کی خاطر انہیں مدینہ میں لے کر آئے. جب عقائد ٹھیک ہو گئے، دین کے وہ عادی ہو گئے، نمازوں کے وہ عادی ہو گئے، روزے رکھنے کے عادی ہو گئے، کفر و شرک سے وہ توبہ تائب ہو گئے، تب آپ نے ان سے جہاد کا کام لیا، لڑائی کا کام لیا، اور اللہ نے ان کو فتوحات دی، اللہ نے ان کی مدد کی. تو مسجد اقصی، اس کے اوپر قبضہ کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قابض کون ہے؟ یہودی. وہ یہودی جن کے بارے میں اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ، کہ میں نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے، یہ کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، مقابلہ کریں گے تو کسی کا سہارا لیں گے. جیسے آج کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ امریکہ کا، یورپ کا. اور یہ سہارے ختم ہو سکتے ہیں. جیسے آج مسلمان ممالک اہل غزہ کا ساتھ دینے سے گھبرا رہے ہیں، ان کے قریب نہیں لگ رہے، یہی صورتحال اللہ ان پہ طاری کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ ہمارا رعب ان کے دلوں میں ڈال سکتا ہے، امریکہ کے دلوں میں، امریکیوں کے دلوں میں، روسیوں کے دلوں میں، یہودیوں کے دلوں میں، عیسائیوں کے دلوں میں. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے جو مجھے 5 خصائص دیے ہیں، 5 اعزازات دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں دیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں میں میرا رعب طاری کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ آج بھی پورا ہوگا، یہ اعزاز آپ کی امت کو ملے گا. لیکن پہلے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بن کر تم دکھاؤ، تمہیں غلبہ دینا میرا کام ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے میرے بھائیوں، موجودہ حالات کے بارے میں وہ حدیث بہترین حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. جو ہمارے بھائی پریشان ہیں غزہ کے بارے میں، اور پریشان ہونا چاہیے، جو ہمارے بھائی ان ہمارے بھائیوں کی صورتحال دیکھ کر ٹینشن لے رہے ہیں اور لینی چاہیے، انہیں یہ حدیث دھیان سے سننی چاہیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، کہ لوگو جب تم اینہ بے کرنے لگو گے. کون سی بے کرنے لگو گے؟ اینہ بے. اینہ بے کیا ہوتی ہے جی؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے اینہ بے کیا ہوتی ہے؟ یہ سود کا ایک چور دروازہ ہے. کس کا؟ سود لینے کا، سود دینے کا ایک چور دروازہ ہے. جیسے آج کل ہم نے کئی دروازے کھولے ہوئے ہیں سود کے لیے. آج کل سود کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ نیا نام کیا اس کا جی؟ پرافٹ. اور کیا جی؟ ہاں جی، یہ نام ہے. یہ نئے نئے نام ہیں. یہ ہم نے پتہ نہیں، شاید کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں ہوگا، شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو ایسے چور دروازہ ایک آپ نے بتایا ہے، سود لینے کا ہیلا بتایا ہے. فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ سود کے لیے تم بے اینہ کرنے لگو گے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ہے جناب موٹر سائیکل. مجھے بنیادی طور پہ کیا چاہیے؟ قرضہ چاہیے. قرضہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں قرضہ لوں گا
چاہے مجھے سود دینا پڑے، لیکن سود کے اوپر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. سب ماشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والے حاجی نمازی بیٹھے ہیں. کیا جی؟ ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. وہ کیا جی؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ موٹر سائیکل میں آپ سے خرید رہا ہوں، پیسے میں دوں گا 1 سال کے بعد. کتنے میں خرید رہا ہوں؟ 2 لاکھ میں. کیونکہ پیسے دینے ہیں کتنے عرصے کے بعد؟ 1 سال کے بعد. کتنے میں خرید رہا ہوں؟ 2 لاکھ میں خرید لیا جی. موٹر سائیکل اب کس کے پاس آ گیا؟ میرے پاس. پیسے میں نے آپ کو دے دیے؟ نہیں دیے. کب دینے ہیں؟ 2 سال کے بعد. اب میں کہتا ہوں اگلا سٹیپ، حاجی صاحب اب یہ ہے کہ اب آپ یہ موٹر سائیکل مجھ سے خرید لیں. اب آپ مجھ سے خرید لیں. کتنے میں؟ 1.5 لاکھ میں. کتنے میں؟ لیکن نقد. لو جی آپ کا موٹر سائیکل واپس آپ کے پاس پہنچ گیا. اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ میں نے آپ سے لیا بھی نقد، اور دینے کتنے میں نے آپ کو؟ 2,50,000 سود. درمیان میں استعمال کس کو کیا گیا؟ موٹر سائیکل کو. درمیان میں استعمال کس کو کیا گیا؟ موبائل کو. درمیان میں استعمال کس کو کیا گیا؟ کسی اور فریزر لے لیں آپ، کوئی چیز آپ لے لیں، گاڑی لے لیں آپ. تو یہ ہے بے اینا. فرمایا کہ جب تم بے اینا کرنے لگو گے، خیر اب تو ہم بے اینا بھی نکالے، اب تو صاف صاف سود ہے. صاف صاف سودی بینک، سودی ادارے کھلے عام، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. سر عام ہم اپنے بچوں کو سودی تعلیم دلوا رہے ہیں. ان اداروں میں تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں جہاں تعلیم لینے کے بعد جو ملازمت ملے گی ہمیں پتہ ہے کہ سودی ملازمت ہوگی، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. فرمایا جب تم بے اینا کرنے لگو گے اور کیا کرو گے؟ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے. دین کی کوئی ٹینشن نہیں، مسجد کی کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کی کوئی ٹینشن نہیں. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے. کہو گے الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اپنی کھیتی ہے، اپنے باغات ہیں، اور اپنی بھینسیں ہیں، اپنی گائیاں ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اپنی فیکٹری ہے، اپنا کاروبار ہے. اس کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو ترک کر دو گے. کتنے کام ہو گئے؟ بولیے حاجی صاحب. نمبر 1 بے اینا یعنی کہ ہیلے بہانے سے سود. نمبر 2 کیا؟ گائیوں کی دمیں پکڑ لینا، گاڑی کا سٹیئرنگ پکڑ لیں. اور کیا جی؟ کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے اللہ واپس نہیں لے گا. اس ذلت کو اللہ نہیں اٹھائے گا. یا اللہ کب تک نہیں اٹھائے گا؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ دین کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے. تو فتح لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کیا کہا جی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فتح لینے کے لیے تم ظاہری اسباب میں پیچھے رہ گئے ہو، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہو، اس لیے تمہارا مسئلہ بنا ہوا ہے. فرمایا نہیں، دین میں پیچھے رہ گئے ہو. تم نے دین سے اعراض کر لیا، اللہ نے تم سے اعراض کر لیا ہے. اللہ تم پہ ناراض ہو چکا ہے. دین کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، حدیث سے جڑ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو. اللہ کی قسم نہ اسرائیل کو شکست دینا مشکل ہے، نہ انڈیا کو شکست دینا مشکل ہے، نہ روس کو ہرانا مشکل ہے، نہ امریکہ کو ہرانا مشکل ہے. بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی ہے، بات صحیح عقائد کے اصلاح کی ہے. جب تک مسلمان شرک کرتے رہیں گے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے رہیں گے، یا علی مدد کے نعرے لگاتے رہیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا سمتے رہیں گے، تب تک اللہ کیسے راضی ہوگا، کیسے اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ میرے بھائیوں، موجودہ حالات میں اور آپ کیا کریں؟ جو صورتحال امت کی ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے میرے اور آپ کے گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آج ہی مجھے ایک بہن کا میسج آیا
وہ بیچاری بتا رہی تھی کہ مجھ سے ایک غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو رہا ہے، رو رہی تھی، پریشان تھی، لیکن مجھے اس کے الفاظ سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو کچھ امت کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میرے گناہوں کا بھی عمل دخل ہے۔ احساس کیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان جو وہاں پہ مار کھا رہے ہیں، وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے گناہوں کا بھی کردار ہے۔ کاش یہ سوچ ہم سب میں پیدا ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو فرشتہ ہوں، گناہ کرنے والے کچھ اور ہیں، سارا بوجھ حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، لیکن سارا بوجھ ہم حکمرانوں پہ ڈال کے ان کو دو گالیاں دے کے او آئی سی کو سارے ان کے امور کا ذمہ دار ٹھہرا کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جی میں تو حاجی نمازی ماشاءاللہ بہت پاک صاف آدمی ہوں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور اللہ اس بہن کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ امت کے اوپر جو ذلت مسلط ہے اس میں میرے گناہوں کا بھی کردار ہے۔ کاش یہ سوچ میری اور آپ کی بھی بن جائے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ امت کی تربیت کریں، امت کے عقائد کی اصلاح کریں، اور تیسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو امت کی بڑی درد ہے، آپ امت کے لیے بڑے پریشان ہیں، غزہ کی حالت آپ سے دیکھی نہیں جا رہی، یہ بتائیں کتنے دن آپ تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے دعائیں کی ہیں؟ چلیں تلوار تو آپ نہیں چلا سکتے، وہاں پہنچنا مشکل ہے آپ کے لیے، پسٹل تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، دعا تو آپ کر سکتے ہیں۔ بتائیے آپ نے تہجد کے ٹائم کتنی دعائیں کی ہیں اس کام کے لیے؟ بس حکمرانوں کو گالیاں دینا آسان کام ہے، ان کو گالیاں دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے بس میں نے اپنا حق ادا کر دیا، غصہ اپنا ٹھنڈا کر لیا، اور میں نے امت کا دفاع جو کر لیا ہے، جو کر سکتا تھا یہی میرے بس میں گالیاں دینا بس۔ اور اجتماعی دعا کریں، اس کے لیے کیا قنوت نازلہ، جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، قنوت نازلہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحیح روایات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کے خلاف بددعا کرنا ہوتی یا کسی کے لیے دعا کرنا ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ قنوت نازلہ کیا کرتے تھے۔ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد امام اجتماعی طور پہ دعا کرائی، نفل نمازوں میں بھی کی جا سکتی ہے، تراویح کی نماز میں بھی کی جا سکتی ہے، اور فرض نماز کوئی بھی ہو، چاہے ظہر کی ہو چاہے عصر کی ہو، 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں۔ جناب عمر فاروق جو قنوت نازلہ کیا کرتے تھے اس کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو چھٹی دے دوں گا، درس اختتام کو پہنچے گا، لیکن ذرا غور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں، آغاز کہاں سے کر رہے ہیں۔ امت میں مصیبت آتی تھی تو دعا کا آغاز کن الفاظ سے کرتے تھے؟ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے بھی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے آغاز دعا کا کہ پہلے اللہ کو منائیں، گناہ ہی گناہ ہیں، شاید اللہ ناراض ہو، اللہ سے معافیاں مانگیں، استغفار کریں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان میں الفت پیدا کر دے۔ دلوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اللہ تعالی نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا تھا کہ یہ صحابہ کرام جو آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں، جو ایک جان بنے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ نے کہا تھا یہ کام میں نے کیا ہے، اللہ کے نبی آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ دلوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور آج مسلمان ممالک ایک نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان ایک ہو جائیں تو اللہ سے رابطہ کریں، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یا اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے۔ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، یا اللہ ان کی باہم اصلاح کر دے، ان کی صلح کرا دے، ان کے حالات کو ٹھیک کر دے، ان کے عقائد کو ٹھیک کر دے۔
وانصرهم على عدوك وعدوهم، یا اللہ یہ تیرے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن ہیں، یا اللہ ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ عمر فاروق کے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت راضی ہوں گے۔ اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ اے اللہ ان کافروں پہ لعنت فرما، اللہم لعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اے اللہ یہ کافر، یہ یہودی اور عیسائی تیرے دین سے روکنے والے، تیرے قرآن سے روکنے والے، تیرے نبیوں کی تکذیب کرنے والے، محمد رسول اللہ کی تکذیب کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے، یا اللہ تیرے اولیاء سے لڑنے والے، تیرے مومن بندوں سے لڑنے والے، یا اللہ ان پہ اپنی لعنت نازل فرما۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہم خالف بین کلمتہم۔ آج آپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، تو دعا تو کریں، یہ دعا کریں عمر فاروق والی، اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم۔ یا اللہ یہ جو ہمیں ثابت قدم نظر آ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہلا کر رکھ دے، ڈگمگا دے ان کو۔ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرْدُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اے اللہ ان پہ اپنا وہ عذاب نازل کر جو تو مجرم قوموں سے ہٹایا نہیں کرتا، عذاب بھیج اور پھر واپس عذاب کو واپس نہ لینا۔ یا اللہ کتنے عظیم الفاظ ہیں، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، لیکن یہاں پہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا آج اگر ہم قنوت نازلہ کرتے بھی ہیں تو قنوت نازلہ کو ہم نے تلاوت بنا دیا ہے، دعا تو رہی نہیں، اس میں بھی آوازیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بھائی دعا کا انداز اور ہوتا ہے، تلاوت کا انداز اور ہوتا ہے، دعا کا انداز مانگنے والا انداز ہونا چاہیے۔ مسکین بن کر اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ مسجع کلام بنا کے ہم وزن کلام بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور ایک ایک گھنٹے کی قنوت نازلہ ہو جس میں لوگ ویسے ہی تنگ آ جائیں۔ جناب عمر فاروق کے الفاظ لے لی جائیں، کتنے عظیم الشان الفاظ ہیں، مختصر بھی ہیں، اور کیا چیز ہے جو اس میں موجود نہیں ہے۔ آپ ان کے علاوہ بھی چند دعائیں پڑھ لیں لیکن مبالغے سے تو بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسجد حرام سے، مسجد نبوی سے، مسجد اقصیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔